جو والدین اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ 3 دن تک قرآن مجید کی یہ سورت پڑھ لے، یہ 3 دن اس سورت کا عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا، وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ اگر کسی بری چیز میں مبتلا ہے، کوئی اس کی بری عادت ہے، کسی نشے میں لگ چکا ہے یا پھر کوئی بری لت اسے لگ چکی ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ اس سے دور ہو جائے گی۔ بچہ والدین کا فرما بردار بن جائے گا۔ جب بچہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ والدین کے لیے کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اس بچے کو لے کر کہ یہ بچہ ہمارا نافرمان ہو چکا ہے، ہماری بات نہیں مان رہا، اور اس کو بری عادتوں کی لت لگ چکی ہے، نشہ کرتا ہے۔ بہت سارے کیسز آتے ہیں اس حوالے سے، خاص طور پر جو آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائی، ان کی طرف سے یہ مسائل بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بلکہ پھر اس طرح جب ماں باپ پریشان ہوتے ہیں تو وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا عمل مل جائے، کوئی ایسی چیز ہمیں مل جائے، یہ ہمارے بچے کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں، اس کا حساب کر بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا کیوں اس طرح ہو گیا ہے۔ بلکہ مجھے ایک سسٹر کی سٹوری یاد آ رہی ہے، ذہن میں آ رہی ہے، کہ وہ بتاتی ہیں کہ میرا بچہ اس طرح سے نافرمان ہو گیا، اسے بری چیزوں کی لت لگ گئی۔ تو میں نے ایک دن یوٹیوب پر اس طرح سکرول کر رہی تھی تو ایک نمبر آیا میرے پاس، ایک روحانی بابا، بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی تھی، اوپر لکھا ہوا تھا کہ ہر چیز کا کام کرتے ہیں، ہر چیز کا حساب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا۔ تو یہ جو ڈونگی بابا ہوتے ہیں، ان کی تو پہلی واردات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے پر جادو ہو چکا ہے، اس کا توڑ کرنا پڑے گا، آپ نہیں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یعنی ان کو بالکل ڈرا دھمکا کر ان کو اس طرح پریشرائز کرتے ہیں، انہیں اتنا خوف زدہ کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ سسٹر بتاتی ہیں کہ میں نے بہت زیادہ ان کو پیسے کھلائے، بہت زیادہ ان کو رقم دی اس پر، لیکن ہونا کیا تھا؟ کچھ جادو ہوتا تو کچھ ہوتا نا۔ تو ان ڈونگی باباؤں کے چکروں میں آپ بالکل نہ پڑے۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کوئی بری عادت لگ چکی ہے، کسی بری عادت کی اسے لت لگ چکی ہے، کسی بری چیزوں میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تو آپ یہ عمل کریں۔ قرآن مجید کی یہ سورت جو ہے آپ 3 دن تک پڑھیں، اور اس کا عمل کیسے کرنا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 91 نمبر سورہ ہے، سورۃ الشمس۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، میں یہاں پر تلاوت بھی کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ سورت آپ نے 3 دن پڑھنی ہے۔ کس وقت پڑھنی ہے، کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ عمل کیسے کرنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے۔ یہ ہے سورۃ الشمس، یہ قرآن مجید کے آخری پارے، 30ویں پارے میں یہ سورہ موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الشمس کی کثرت سے تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے اور اس کے نفس کو تقوی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور قول بھی موجود ہے، جس نے سورۃ الشمس کو دل سے سمجھ کر پڑھا، یعنی جو سورۃ الشمس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نامراد نہیں فرمائے گا،
یعنی وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نماز اشراق کے بعد سورۃ الشمس 7 بار پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اگر کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جائے، تو وہ نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل رزق میں وسعت ہوگی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الشمس روزانہ فجر کے بعد 3 بار پڑھنے والا حافظے میں اضافہ محسوس کرے گا۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، وہ باتیں بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہتا، تو وہ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الشمس کی تلاوت کرے، انشاءاللہ عز و جل اس سے اس کے اضافے میں اس کے حافظے میں اضافہ ہوگا۔ یہ مجرب وظائف ہیں، آپ ان پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اب جو اولاد کے لیے آپ نے نافرمان اولاد کے لیے آپ نے عمل کرنا ہے، وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد، فجر کی نماز آپ پڑھ چکے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں، ذکر و اذکار تسبیحات میں مشغول رہیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی سورج جب صبح طلوع ہو جائے 20-25 منٹ کے بعد، جب اچھی طرح سورج طلوع ہو جائے 20-25 منٹ کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الشمس سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے افضل درود پاک ہے، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ آپ نے اول درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات آپ نے تلاوت کرنی ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ 21 مرتبہ سورۃ الشمس کی پہلی 3 آیات پڑھ چکے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، یہ وظیفہ یہاں پر روک دینا ہے، آگے درود پاک کچھ نہیں پڑھنا۔ 21 مرتبہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہیں، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 11 مرتبہ اول درود پاک، اس کے بعد پہلی 3 آیات جو ہیں یہ 21 مرتبہ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں سے کھڑے ہو جائیں، پھر پورا دن گزاریں جس طرح کام کاج میں آپ مشغول ہوتے ہیں اسی طرح، لیکن پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز آپ پڑھ چکے، عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ نے اگلی جو آیات ہیں اس سورت کی، وہ آپ نے 21 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یعنی پہلے 3 آیات جو ہیں وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد پھر پورا دن گزر گیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو جاری کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ یعنی اگلی جو آیات ہیں اس سورت کی وہ عشاء کے بعد آپ نے پڑھ لی ہیں 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ اگلی آیات جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک 11 مرتبہ پھر آپ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے خلوص دل سے، اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے رو کر اپنی اس اولاد کے لیے دعا کرنی ہے ہدایت کی، کہ اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اسے ہمارا فرما بردار بنا۔ خلوص کے ساتھ دعا کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اپنی دعا کرنی ہے، اور یہ عمل آپ نے 3 دن کر لیا انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ 3 دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوا تو 5 دن کر لیں، 7 دن کر لیں، تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نافرمان اولاد، وہ اولاد جو ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہے، ماں باپ پریشان ہیں، کسی ڈھونگی باباؤں کے پاس، کسی عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت آپ کو بالکل نہیں ہے، آپ یہ عمل خود کر سکتے ہیں گھر میں، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الشمس کی برکت سے اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس اپنے آپ کے بچے کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا، وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔